اب آپ اس مبارک سلسلے کا 8واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ اور ساری دنیا سیدھی بات ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے گی، تقریر سننے کے لیے کون آئے گا؟ تو مجھے بڑی شرمندگی ہے کہ میں نے آپ کو تکلیف بھی دی اور کچھ لوگ بھی نہیں آئے گے۔ بس یہی ہے کہ آپ عشاء کی نماز وہاں مسجد میں پڑھا دیں اور اس کے بعد دعا فرما دیں، بس آپ تو تشریف لے آئے، آپ کی بڑی مہربانی۔ لیکن جب آدمی ہی کوئی نہ ہو تو بندہ آخر تقریر کس کو کرے؟ اور مسجد میں وہ 2-4 آدمی جو ہوں گے وہ تو پہلے سے آپ کے معتقدین میں ہیں، ہمیشہ درس سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں۔ اور کہا ٹھیک ہے، مسجد میں تشریف لے گئے، عشاء کی نماز پڑھی، تو باقی ٹھیک سی بات تھی کہ وہاں یعنی زیادہ سے زیادہ 10 آدمیوں کے بجائے 20 آدمی ہو گئے۔ جب سلام پھیر کے سنتیں وغیرہ پڑھ لی اور دعا کا وقت آیا تو والد صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی 10 ہوں یا 20 ہوں، آپ آئے تو ہیں، اللہ کے نبی تو ایک ایک آدمی کو جا کے قرآن سناتے تھے، میرے سامنے تو کم از کم 20 آدمی بیٹھے ہیں۔ تو اللہ نے والد صاحب کو بڑی آواز دی تھی ماشاءاللہ، تو انہوں نے جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو ایک گانے والی جو تھی وہ گا رہی تھی، تو اس کے کان میں آواز پڑی، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا آواز ہے؟ انہوں نے کہا ایک عالم ہے اور وہاں کوئی تقریر ہے، مولوی شولی ملا شلا قسم کا آدمی ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، آپ لوگ جہنم جا سکتے ہیں، تو کیا میں تو اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہیں۔ اور اس نے کہا کہ دیکھیں جی مجھے پیسے دیں یا نہ دیں، گانا بند، جب تک اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا اور تقریر ہوگی میں نہیں گاؤں کسی بھی شکل۔ اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ شیطان کا کام۔ اور اس کے بعد پھر وہ باقاعدہ وہاں سے مجلس چھوڑ کے چادر ایک ڈال کے جہاں والے صاحب تقریر فرما رہے تھے وہاں آئی اور پھر سارا مجمع لوٹ آیا، کیونکہ وہ گانا وانا تو بند ہو گیا۔ تو وہاں آگے اس نے ریکویسٹ کی کہ جی میں پیچھے بیٹھ کے قرآن سن سکتی ہوں؟ نے کہا کہ ہاں سنیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کا قرآن جب پڑھا جائے آدمی کتنا خراب کیوں نہ ہو، آخر انسان ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کی تاثیر ہے کہ مقناطیس للقلوب، اللہ نے جیسے کعبے کو بنایا ہے نا دلوں کا مقناطیس، اسی طرح قرآن دلوں کو بدلنے والا۔ شرط یہ ہے کہ ذرا آپ قرآن کو محبت سے اور اخلاص سے پڑھیں، ایک رسم سمجھ کے نہ پڑھیں۔ جیسے بہت سارے ملک ہیں ان میں قرآن موجود، اور اتنی میں پڑھ رہا ایک عذاب میں پڑھ رہا تھا کہ ہالینڈ کے ایک علاقے میں جب رابطہ عالم اسلامی کا ایک وفد پہنچا تو وہاں پر جب گئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں ایک مسجد ہے، اور مسجد میں گئے اور پھر انہوں نے اپنے امام مسجد سے تعارف کرایا کہ جناب یہ ہمارا امام۔ ٹھیک ہے، بات چیت ہوتی رہی۔ اب اس اثنا میں ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تو رابطہ کے وفد والوں نے کہا کہ بھی چونکہ یہاں کا امام مسجد موجود ہے تو آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ چلو بھئی ہم مکہ شریف سے آئے ہیں لہذا ہم نماز پڑھائیں، نہیں، امام مسجد جو ہے وہ آپ کا لہذا وہ نماز پڑھائے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہم تو ویسے بھی 2 رکعت پڑھیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ مقامی امام نماز پڑھائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب اس امام صاحب نے نماز پڑھنی شروع کی تو اب جناب اللہ اکبر کر کے سبحانک اللہم بھی زور سے پڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ بھی ظہر کی نماز میں، اور اس کے بعد قل اللہ احد بھی زور سے، پھر رکوع میں سبحان رب العظیم بھی زور زور سے، سمع اللہ زور سے، اسی طرح، اور 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا۔ ہم نے کہا خدا کے بندے تم نے 2 رکعتیں کیسے پڑھائی؟ اس نے کہا ہم تو بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میں گیا تھا فلاں جگہ تو وہاں عربوں کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا، تو انہوں نے ظہر میں 2 رکعتیں پڑھی تھی، حالانکہ وہ جمعہ کا دن تھا، اور شریف آدمی نے جمعہ پڑھا تھا نا، جمعہ اور ظہر میں فرق نہیں کر سکا۔ اور آپ بھی تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے 2 پڑھنی ہے، تو میں نے کہا پھر آپ نے جب 2 پڑھنی ہے میں بھی آپ کو 2 پڑھا دوں۔ تو جب ہم نے قرآن کو یوں سمجھا ہوا، اچھا انہوں نے کہا کہ جناب اس کے بعد پھر ہم بلقیق کے ایک شہر میں گئے تو ان سے جب ہم نے پوچھا کہ بھی آپ کا جمعہ کیسے پڑھاتے ہیں، کون پڑھاتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم زیادہ جھگڑے میں نہیں پڑھتے، ہم تو مہینے کا فرسٹ سنڈے جو آتا ہے اسی دن جمعہ پڑھ لیں، ہر مہینے میں 1 جمعہ پڑھتے، اور وہ بھی کب پڑھتے ہیں جب پہلا سنڈے ہوتا ہے، تاکہ نہ ڈیٹ تبدیل ہوتی ہے نہ لوگوں کو آنے میں تکلیف ہوتی ہے نہ وقت تبدیل ہوتا ہے، اس میں 1 مہینے میں ہم 1 دفعہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔
اور کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا بس ہم نے یہی سنا ہے کہ اسلام میں جمعہ ہے، بس تم نے کہا مہینے میں تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں ایک دم۔ جب یہ عالم ہو دین کا کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ، کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن بھی صرف کتابوں میں اور صفوں میں لکھا ہوا رہ جائے گا، بڑے بڑے قیمتی کاغذوں میں ہوگا، سونے کے پانی سے لکھائی ہوگی، لیکن عمل کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن قرآن اگر صحیح معنی میں سنا جائے، صحیح معنی میں پڑھا جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر انقلاب نہ آئے؟ یہاں تک پہنچے وبکا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر روتا، اور اس کے فوراً بعد پوچھا کہ یا فاطمہ ایک کام کرو، خباب سے کہو یا سعید سے کہو کہ دلونی الی رسول اللہ، مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانے پہ لے جائیں اور مجھے بتائیں کہ اس وقت حضور کہاں ہوں گے۔ تو خباب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور اس وقت دار ارقم میں ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ اس وقت گرمی کا ٹائم ہے، کیا یہ حضور مل لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں، وہ قبیلے کا سردار نہیں، وہ تو رحمت دو جہاں ہے، وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا بشیر و نذیر ہے، وہ تو انتظار میں ہے کہ آنے والا میرے پاس کب آتا۔ فجاء عمر، حضرت عمر آئے، دروازے کو ناک کیا، اب اندر سے جھریوں سے دیکھا، صحابہ نے جو اندر موجود تھے ان میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود۔ انہوں نے جب دیکھا تو آپ حضرت عمر اتنی دیر میں لباس تو بدل نہیں سکتے تھے، لباس تو وہی تھا، وہی آپ نے جو جنگ کے لیے تیاری کی ہوئی تھی، باقاعدہ ہتھیار سجائے ہوئے ہیں، اور جناب کمان پیچھے لٹک رہی ہے اور تیروں کی تھیلیاں لٹک رہی ہیں اور تلوار ایک لٹک رہی ہے اور ایک ہاتھ میں ہے، اور جناب اسی عالم میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، عمر دروازے پہ آیا ہے لیکن اس کی نیت اچھی نہیں معلوم ہوتی، کیوں اگر وہ ملنے کے لیے آتا یا اچھی نیت کے ساتھ آتا تو کبھی پھر تلواریں اٹھا کے تو نہ آتا۔ جو آدمی ملنے کے لیے آتا ہے وہ تلواریں لے کے تو نہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسد اللہ و اسد رسول، ام رسول اللہ، میرے مدنی کے چچا ہیں جن کا لقب ہے اللہ کے شیر، اللہ کے رسول کے شیر۔ حضرت حمزہ عین شباب ہے، بچپن ہے، ابھی ابھی گویا یوں سمجھے جیسے ہم کہتے ہیں نا مسیں بھیگ رہی ہیں، ابھی ابھی بال نکل رہے ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ کھول دو دروازہ، آنے دو عمر کو۔ اگر عمر کی نیت ٹھیک ہے، اگر عمر کسی صحیح ارادے سے آیا ہے تو ہم اپنی آنکھیں بچھانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر عمر کی نیت خراب ہے اور اس نے میرے مدنی سرکار کو تکلیف دینے کی کوئی بات سوچی ہے تو خدا کی قسم ہے تم گواہ ہو جاؤ کہ تلوار بھی عمر کی ہوگی اور گردن بھی عمر کی۔ کوئی اکیلا مکے میں عمر بہادر پیدا ہوا؟ کھول دو دروازہ، آنے دو عمر کو، دیکھتے ہیں کیا کر۔ دروازہ کھولا، عمر تو پہلے بیٹھ چکے تھے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، حضور کے سامنے آئے۔ ایک روایت میں آتا ہے فجذبہ بثوبہ، حضور پاک نے کپڑے سے پکڑ کے جھٹکا دیا، فرمایا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا عمر، ما آنا وقت اسلام کا یا عمر، کیا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ایک خدا کی توحید کو سمجھو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم بتوں کی عبادت سے باہر نکلو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم محمد مدنی کی رسالت کا اقرار کرو؟ عمر کیا ہے؟ ابھی حضور کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، فکبر رسول اللہ فکبر اصحابہ۔ جب حضرت عمر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور اتنی خوشی فرمایا اللہ اکبر، سب صحابہ نے اللہ اکبر کے نعرے بلند، تکبیر کی دھوم ہو گئی، حضرت عمر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس کے بعد بیٹھے ہیں، ایک صحابی نے کہا عمر تم تو تلواریں اٹھا کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رات تیرے لیے محمد عربی اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہم اعز الاسلام باحد الامرین، کہ میرا اللہ ان دو میں سے ایک کو مسلمان کر دے، یا عمر کو مسلمان کر دے یا عمرو بن ہشام کو مسلمان کر دے۔ محمد عربی تو تیرے لیے دعائیں کر۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام سے اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو، اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو کہ جس کا کوئی تصور نہیں ہو، اور بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جبریل اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا محمد آج تو آسمانوں پر اللہ کے فرشتے بھی خوشی کر کہ اسلم عمر مسلمان ہو۔ وہ جبار جو سب سے بڑا دشمن تھا، جو سب سے بڑا مخالف تھا، جو سب سے بڑا معارض تھا، آج وہ بھی اسلام لے آیا۔ تو کچھ دیر گزر گئی تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک بات کہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہو عمر کیا بات؟ حضور نے کہا حضور السنا علی الحق وهم علی الباطل۔ عمر ہے نا جی، اب کری یہ زبان ہے، یہ تو عمر ہے نا جسے تاریخ مانتی ہے، دنیا مانتی ہے۔ تاریخ انسانیت میں ایسے لوگ بڑے کم پیدا ہوئے، اتنے بڑے جینیس۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنا علی الحق وهم علی الباطل، کیا یہ بات ٹھیک نہیں کہ ہم حق پر ہیں اور مکے کے مشرکین جو ہیں وہ باطل پہ ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل۔ اس نے کہا حضور یہ کیا بات ہوئی کہ یعبد اللات والعزیٰ، کہ لات و عزیٰ جیسے جھوٹے خداؤں کی عبادت تو کھل کے کی جائے مکے میں، جھوٹے معبودان باطلہ منات ہے، لات ہے، عزیٰ ہے، یہ کیا ہے؟ اب تو میری آنکھیں کھل گئی ہیں نا، یہ تو حجر ہے، اصنام ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کی عبادت جو ہے یعبد اللات والعزیٰ فی المسجد، مسجد الحرام میں لات و عزیٰ کی عبادت تو کھل کے کی جائے، اور ہم سچے خدا کی عبادت جو ہے وہ کبھی مکانوں کے اندر، کبھی دار ارقم میں، کبھی بیت ام ہانی میں چھپ چھپ کے کریں یا رسول اللہ، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ کم از کم ہم 40 مسلمان ہیں، آپ حکم دیں صحابہ کو، آپ آگے چلیں، مسلمان آپ کے پیچھے چلیں، ایک طرف عمر ہوگا، ایک طرف حمزہ ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون قریش ہم کو روکے۔ آج بھی مہربانی کریں، ہمیں ایک دفعہ تو کھل کے عبادت کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ تو اب اس منظر پہ یعنی آپ غور کریں کہ آج وہ دعوت سری جو تھی عمر کے آنے سے، ذرا اپنا دعوت بعثت کے بعد اللہ کے نبی کی جو دعوت تھی، توحید کی دعوت، آج اس کا رنگ بدلا کہ وہ اندر سے باہر آ گئی۔ پہلے دعوت ہوتی تھی لیکن علیحدہ گھروں میں چپکے سے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پیچھے 40 صحابہ ہیں، دائیں آپ کے سیدنا حمزہ ہیں، بائیں حضرت عمر ہیں، اور سب صحابہ جو ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ بس تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے بڑھ رہے ہیں۔ اسی پہ اقبال نے کہا تھا نا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر ساتھ ہیں، اور قریش کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ اسلم عمر مسلمان ہو گیا۔ اب قریش بھاگ کے آ رہے ہیں، روسائے قریش ہے، ابی جہل ہے، ابی لہب ہے، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ ہے، ولید ابن المغیرہ ہے، عقبۃ ابن ابی معیط ہے، امیہ ابن خلف ہے، ابی ابن خلف ہے، بڑے بڑے روسائے قریش، بڑے بڑے سادات قریش ہیں۔ ان کو جب پتہ لگا تو گھروں سے نکل آئے، آگے دیکھا، اور پھر جناب اس زمانے میں جب 40 آدمی اللہ کا نام لینے والے ہوں، ہماری طرح تو نہیں نام لیتے تھے، وہ تو پورے مکے کی گلیاں گونج رہی تھیں، اللہ کا حرم گونج رہا تھا، مکے کے پہاڑ گونج رہے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ بھی ساتھ ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا نام لے رہے ہیں، اور صحابہ کی جماعت چلی جا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور سارے قریش کھڑے ہیں حیران ہو کے، دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو، کیسا انقلاب آ گیا۔ جب بالکل مسجد الحرام کے قریب آئے تو عمر نے کان جہیر الصوت، حضرت عمر بڑے بلند آواز، بڑا اللہ نے انہیں یعنی جبروت، طاقت، قوت، صلاحیتوں سے نوازا تھا، اتنی آواز میں شدت تھی کہ کبھی اگر
بعض مورخین تو ایسا بھی لکھتے ہیں کہ عمر کبھی اگر غصے میں آ کے دھاڑ دیتے تھے تو عورتوں کے حمل گر جاتے، لیکن یہ بات ہمیں کسی حدیث میں نہیں۔ بہرحال اتنا کوئی شک نہیں کہ بلند آواز۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، قافلہ رک گیا، اور کفار قریش کو مخاطب ہو کے کہا کہ اس نے کہا کہ سودائے قریش، روسائے قریش، سن لو، اگر تم میں سے کسی کو شک ہو ابن خطاب پر تو سن لو تم بھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد میں تمہیں کہتا ہوں آگے بڑھو اگر آج تم نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا، اور آج جس کو یہ شوق ہو کہ اس کی عورت بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائے، تو عمر کی تلوار کا مقابلہ۔ اب قریش تو ان کے لیے تو یہ صدمہ ایسا تھا نا کہ اسی میں وہ آدھے پاگل ہو گئے، ان کی ہمتیں تو اسی میں ٹوٹ چکی تھی کہ پہلے تو مسلمان ہوتا تھا نا جی، خباب، حضرت بلال، یاسر، عمار، بی بی سمیہ، بی بی نہدیہ، غریب ضعیف کمزور لوگ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بڑے ضعفاء لوگ تھے۔ عمر تو آخر ایک قریش میں سے ایک بہت بڑے ستون تھے، تو ان کے لیے تو پہلے ابھی وہ اس حیرت سے نہیں نکلے تھے، لیکن مقابلہ کریں تو کیسے کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی غلامی میں آئے، مکے میں آ کے ذکر اللہ کا نام ہوا، عبادت کی گئی، نمازیں پڑھی گئیں، اور اس کے بعد پھر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح جس انداز میں آئے تھے واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب قریش نے کہا کہ دار الندوہ میں میٹنگ بلاؤ، یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہو، اب کیا؟ دار الندوہ میں جب جمع ہوئے، بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ اب مشورہ کریں، اب ہمارے پاس کیا حل ہے، یہ تو حضرت عمر بھی مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ آج ایک نئی تجویز رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا تجویز ہے؟ انہوں نے کہا ایک نئی تجویز پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور ہمیں بالکل یقین ہے کہ اس تجویز پہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ مان جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو بلایا گیا۔ رؤسائے کفار قریش نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک نیا اقتراح، نئی تجویز رکھی ہے جو امید ہے کہ آپ کو بڑی پسند آئے گی، اور یہ روز کا جو جھگڑا ہے یہ بھی ختم، اور ایسی تجویز ہے کہ آج تک ہم نے آپ کے سامنے نہیں رکھی، اس پہ مہربانی کر کے آپ بڑے ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، کہو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ اور ہم صلح کر لیتے ہیں، ایک دن جو ہے آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، صلح کر لیتے، جھگڑا ختم کر۔ فرفض رسول اللہ، حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا حضور اگر آپ کو یوں منظور نہیں نا، چلو ایسا کرو، ایک دن جو ہے آپ ہمارے آلہہ کی تعظیم کریں، عبادت کریں، ان پہ آپ سلام کریں، ان پہ آ کے مسا کریں، انہیں چومیں چاٹیں، اور 8 دن جو ہے نا ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ دیکھو ہم 8 دن، آپ ایک دن۔ حضور نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا حضور ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں کہ آپ ایک دن عبادت کریں، ہم 1 مہینے تک آپ کے خدا کی عبادت کریں۔ حضور نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا جناب ہم اس سے بھی اور آگے جاتے ہیں، آپ 1 دن کے لیے ہمارے خدا کی عبادت کریں، ہم 1 سال تک آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، چلو مسئلہ ختم کرو، جھگڑا تو نہ ہو نا۔ حضور نے فرمایا بدبختو تم کیا سمجھ، 1 دن عبادت کرو یا 1 گھڑی عبادت کرو، بندہ تو کافر ہو گیا۔ غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ جیسے آج کل مسلمان ہیں نا جی ماشاءاللہ، وہ بھی باہر تبوت شاہ حسین، ایک فارسی میں محاورہ مشہور ہے کہ ہر تبوت پہ شاہ حسین کہنے کے لیے ہماری قوم تیار ہے۔ ان کو حضرت حسین کی شہادت سناؤ یہ رونے لگ جاتی ہے، ان کو کہو یزید بہت بڑا بہادر تھا، بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر تھا، پھر بھی خوش ہو جاتی ہے، اچھا آدمی بڑا اچھا تھا، منتظم تھا، دیکھو نا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، کنٹرول کیسے کیا، کوئی گڑبڑ کی؟
ہلنے نہیں دیا کسی کو. تم ایک سید کو مار کے دیکھ لو, اس پہ بھی حاضر ہیں, تعریف کرنے کے لیے تیار ہیں ماشاءاللہ. ان سے کہو ماشاءاللہ کہ جناب کل نماز پڑھیں گے, بارش آ جی, کہیں گے بہت اچھی بات ہے, اور کہیں گے جی رات اچھی فلم لگی ہو, کہیں ٹھیک ہے جی ادھر بھی چلیں, کوئی ایسی بات نہیں, دونوں راضی رہیں, اللہ بھی راضی رہے, شیطان سے بھی تعلق قائم رہے. صبح کو پی اور شام کو توبہ, رند کے رند رہے اور مسلمانی بھی نہ گئی. ماشاءاللہ مسلمان بھی ہیں, وہ تو رات کو پیتے ہیں نا, دن کو تو نماز پڑھتے ہیں. تو اس لیے ان کو سمجھ, حضور نے فرمایا ظالمو کیا کہہ رہے ہو. اللہ کے قرآن کی یہ سورت جو تھی نا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اللہ نے فرمایا میرے مدنی کھڑے ہو کے برات کا اعلان کر دیں کہ کافروں کیا لا اعبد ما تعبدون, میں تو ہرگز عبادت نہیں کر سکتا ان چیزوں کی جن کی تم پوجا کرو. اور تم کیا کرو گے کہ ایک دن اگر اپنے خدا کو پوجو گے تو پھر میرے خدا کو عبادت کرنے کا کیا مطلب ہوا. یہ کیا بات ہوئی کہ قبر پہ بھی سجدہ اور خدا کے گھر پہ بھی سجدہ. یہ کیا بات ہوئی کہ یا اللہ تو بھی رحم فرما اور یا علی تو بھی مشکل کشائی کر دے, یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اور یا دستگیر اور یا معین الدین اجمیری. یہ کیا تماشا, یہ کوئی دین تو نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین, پھر تمہیں تمہارا دین مبارک, مجھے میرا دین. تمہیں تمہارا طریقہ مبارک, ہمیں ہمارا طریقہ مبارک. ہم اپنی بات پہ رہیں گے, تم باطل کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہو اور اللہ کے نبی سے تقاضا کرتے ہو کہ وہ حق کو چھوڑ دے. اب کافر اس سے بھی ناکام ہو کہ بھئی یہ بات بھی ہماری نہ چلی, اب ہم نے تو بڑا اچھا راستہ نکالا تھا. اسی لیے جیسے ہوتا ہے نا جی, آج کل لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نا جی بہرحال دیکھیں آپ لوگ اتنے سخت مولوی بھی نہ بنا کریں, ہم بھی آپ کی تقریریں سننے کے لیے آ جاتے ہیں, تو کبھی کبھی آپ بھی ہمارے ساتھ چلے جایا کریں, کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. آدمی تھوڑا سا نرم ہونا چاہیے. یہ جو سختی ہے نا مولویوں میں کہ ہر وقت دین اور ہر وقت نماز اور ہر وقت روزہ اور ہر وقت اللہ کا نام اور ہر وقت داڑھی رکھو, ہر وقت مسواک کرو, یار یہ کیا ہے. بس ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا, پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار ہیں, ہمارا دین قبول کرنے کو جی نہیں چاہتا, یہی بے عین ہی کافر کہتے تھے. اس لیے قرآن نے کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. اللہ نے فرمایا میرا نبی, کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ ذرا تم نرم ہو جاؤ تاکہ وہ بھی نرم ہو جائیں. لو تدہنوا, دہن کہتے ہیں جب کسی چیز کو تیل لگا لو نا ذرا جلدی سے نرمی سے وہ رسی نکل جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ نرم ہو جائیں, تھوڑا سختی نہ کریں, تھوڑا ان کو اجازت دے دیں کہ اپنے مسئلے, اور وہ بھی تھوڑے سے فرمایا فلا تطع المکذبین. مدنی خبردار, کبھی کسی جھوٹے کی اتباع نہیں کریں. اللہ کے دین میں کوئی لچک نہیں, عقیدے میں کوئی لچک نہیں, توحید میں کوئی لچک نہیں. لچک ہوتی ہے دنیاوی معاملات میں, لچک ہوتی ہے اخلاق میں, ایانت میں. اللہ کے دین کے عقیدے تو نہیں بدلے جا سکتے لچک میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے جب ان کی اس بات کو بھی ٹھکرا دیا تو اب انہوں نے سوچا کہ بھئی اس میں بھی ہم ناکام گئے, تو اب اور کوئی حل نکالیں کہ اللہ کے نبی کا ہم مقابلہ کر سکیں. تو اب ابو جہل بدبخت نے ایک اور بات سوچی. وہ آیا اور کہنے لگا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے خداؤں کو گالی دیتے ہیں, لات کو برا کہتے ہیں, عزا کو برا کہتے ہیں, منات کو برا کہتے ہیں. میں آپ کو روک رہا ہوں, اگر آپ نے پھر ان کو برا کہا تو میں آپ کے خدا کو گالی دوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو جہل بدبخت, ہمیں تو خدا نے منع کیا ہے کہ کسی غیر کے بت کو بھی ہم گالی, ہم تمہارے خداؤں کو کب گالی دیتے. ہمارا دین تو ہمیں یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم کسی کو گالی دیں, ہم کسی کے دین کو گالی دیں. ہمارے اسلام میں یہ گنجائش نہیں ہے. تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے خداؤں کو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے. تم اس بات کو اگر گالی سمجھتی ہوتی الگ بات. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں,
یہ تمثیلات ہیں، یہ شکلیں ہیں، یہ صورتیں ہیں، تم نے خود گھڑی ہوئی ہیں، اللہ نے کوئی ان کا حکم نہیں دیا، کوئی تمہارے پاس اس پہ دلیل کوئی نہیں، اور نہ ہی یہ آلہہ ہیں، بلکہ یہ ایک جھوٹی تصور و تخیل کی ایک اپنی بنائی ہوئی دنیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم تو تمہیں یہ بات کہتے ہیں، اسی کو تم گالی سن۔ انہوں نے کہا بہرحال کچھ ہو، میں یہ اب برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی ہمارے خداؤں کی بے عزتی۔ اب بات اور تقابل میں آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر ایمان لانے والے وہ اپنی بات پہ جمے ہوئے ہیں، اور کفر نت نئے بہانے سوچ رہا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو اپنے اسلام سے ہٹایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے اسلام پہ قائم و دائم رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم آسرنا ولا تؤثر علینا، اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ برادران اسلام، محترم بھائیوں، عزیز بچوں، الحمدللہ کئی دنوں سے ہم نے اپنے دروس کا سلسلہ جو ہے وہ سیرت نبی پاک، سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو اتنی عظیم ہے، اتنی جامع ہے، اور اس قدر اس میں واقعات ہیں کہ اگر کوئی انسان، بلکہ تمام انسان بھی مل کر کوشش کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا احاطہ کر سکیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے جس پیغمبر کو ساری نبوتوں کے بعد خاتم النبیین بنایا ہو، جس پیغمبر کو اللہ نے امام الانبیاء والمرسلین کے مرتبہ سے سرفراز فرمایا ہو، جس اللہ نے حضور کی نبوت کو قیامت تک کے لیے جاری فرمایا ہو، تو جب دنیا ختم ہوگی، بندے ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور کی سیرت کا باب جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہماری سعادت ہوتی ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں، کچھ بیان کر کے، کچھ بیان سن کے۔ تو ہم نے اس موضوع پر، اس مقام پہ ہم پہنچے تھے کہ بعثت کے بعد، یعنی حضور کا دور مکی زندگی جو ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کے 13 سال جو ہیں وہ مکی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہجرت کے بعد 10 سال جو ہیں وہ مدنی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے ایک روایت کے مطابق 65 سال ہے، اور ایک روایت کے مطابق 63 سال ہے۔ 2 روایتیں ملتی ہیں ہمیں احادیث کی کتابوں میں، بعض صحابہ نے آپ کی عمر جو ہے وہ 65 سال نوٹ فرمائی ہے، اور بعض نے 63 سال۔ اصل میں دونوں روایتوں میں تضاد نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے۔ یہ تو جو لوگ فن حدیث کو نہیں سمجھتے ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ دیکھو جی ایک حدیث پاک میں 63 ہے اور ایک میں 65 ہے، 2 سال کا فرق ہے، ہم کس حدیث کو سچا مانیں اور کس کو غلط مانیں۔ وہ ان الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ یہ الجھن والی بات ہی نہیں ہوتی۔ جو لوگ فن حدیث سے واقف ہیں اور جو لوگ عادات عرب پر نظر رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی عرب جو ہیں قصور کو نہیں گنتے، اور کبھی کبھی جو ہے قصور کو بھی پورا گن لیتے ہیں۔ کیا معنی؟ مثلا 1 سال اور 4 مہینے، تو 4 مہینے نہیں گنتے۔ جیسے آپ کے ہاں بھی ایک رواج ہے کہ آپ نے کسی کا
1,10,555 روپے دینے ہوں نا، وہ کہتے یار ٹھیک ہے بس 1,10,000 چھوڑو، بس راؤنڈ فگر کی بات کرو. تو ہمارے ہاں بھی یہ چیز ہے، عرب میں بھی یہ چیز ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش چونکہ ربیع الاول میں ہوئی تو نئے سال سے تو 3 مہینے گزر گئے تھے، اس لیے بعض راویوں نے اس ربیع الاول والے سن کو گنا ہی نہیں، جو باقی پورے سال تھے وہ بتلا دیے. اور 12 ربیع الاول کو ہی وفات ہوئی تھی، تو جب 2 سال نہ گنے جائیں تو 63 سال ہوگی. اور جنہوں نے ان کو بھی پورا سال شمار کیا تو 65 سال ہو گئی. حالانکہ حدیثیں دونوں صحیح ہیں. تو 65 سالہ زندگی مبارک جو ہے وہ یوں ہے کہ پہلے تو پیدائش کے بعد آپ 40 سال تک مکے میں تھے، لیکن نبوت نہیں ملی تھی. اللہ کے علم میں تو حضور کی نبوت کے فیصلے ہو چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہیں فرمایا گیا، وحی نازل نہیں ہوئی، حکم نہیں دیا گیا. 40 سال کے بعد جب وحی اتری، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جو زندگی گزاری تو وہ 13 سال. جب سرکار کی عمر مبارک 53 سال ہو گئی تو آپ نے پھر ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کے لیے، اور 10 سال زندگی مبارک کا حصہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں گزرا. اس لیے اب آپ کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ مکی زندگی کہلاتا ہے اور ایک مدنی زندگی کہلاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھا نہیں قرآن پاک جب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض صورتوں میں لکھا ہوتا ہے مکی صورت ہے اور بعض صورتوں میں لکھا ہوتا ہے کہ مدنی صورت ہے. تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو آیات کی ہجرت سے پہلے اتری ہیں مکی زندگی میں وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد اتری ہیں چاہے کہیں اتریں لیکن اتری وہ مدنی زندگی میں ہیں، لہذا ان کو مدنی کہا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 13 سال جو تھے نا یہ بہت بڑے امتحان تھے. یہ اتنا بڑا امتحان تھا، اتنا بڑا امتحان تھا کہ جس کا آدمی سوچ نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی دین کا کام کرے گا تو اس کو لازماً علی منہاج النبوت کام کرنا پڑے گا کہ حضور کے عین طریقے پہ چلے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے دعوت دی، انذار کا کام شروع ہوا، تو وہ سارے دوست، وہ سارے رشتہ دار، وہ سارے اقارب، وہ سارے احباب جو تھے وہ دشمن بنے، فوراً بنے. اور دشمنی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. آپ نے پچھلے دروس میں سن لیا ہے کہ کس طرح صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا، کس طرح صحابہ کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا، کس طرح صحابہ پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے گئے. لیکن اللہ کی شان ہے، امتحان کی مدت طویل ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خالص صبر کرنا ہے، کوئی جواب نہیں دینا. جب یہ تشدد اور ظلم حد سے بڑھا تو عقبۃ ابن ابی معیط ایک شخص تھا، اس نے سوچا کہ میں کوئی حل نکالوں، کوئی راستہ نکالوں. لیکن نا جی آخر کوئی آدمی بھی عقل والا ہو، انسان ہو، تو کسی پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کے آخر اس کا بھی تو کبھی نہ کبھی دل پسیج ہی جاتا ہے. اس کے دل میں بھی رحم آیا کہ بھی آخر یہ رات دن کا تشدد جو ہے یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو اس نے کہا میں دعوت کروں اور دعوت میں بلا کے اس مسئلے پر کوئی حل کریں، کوئی کوشش کریں، کوئی راستہ نکل آئے. اس نے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ آقا انعامدار کو بھی دعوت دی، حالانکہ کافر ہے، مشرک ہے پکا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہ آ گئے، لوگ بھی دعوت پہ آ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے بیٹھ گئے. تو عقبۃ ابن ابی معیط نے کہا کہ آقا میں نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ آگے بیٹھیں اور سالہ طعام پہ بیٹھیں، کھانا کھائیں. آپ نے فرمایا واللہ لا، آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہے میں تمہاری دعوت میں کھانا نہیں کھاؤں. اب عرب کے لیے یہ بات جو تھی ایک بہت بڑا عیب تھی کہ مہمان گھر میں آئے، اسے دعوت دی جائے اور وہ کھانا نہ کھائے. یہ بہت بڑی بات تھی. ہمارے یہاں کے تو روایات الگ ہیں نا، ہمارے یہاں تو مہمان کھانا نہ کھائے تو ہم سمجھتے ہیں اچھا ہوا، بلا ٹل گئی، جان چھٹی، چلو ایک آدھا دفعہ رسمن کہہ دیتے ہیں.
حالانکہ عرب روایات اس کے بالکل الٹ ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے جب مہمان آئے تو فوراً آپ نے بچڑا ذبح کیا، بھونا، اس کو اٹھا کے لائے، بیوی ساتھ ہے، خود ساتھ ہیں، خدمت کے لیے خود کھڑے ہوئے ہیں، اور رکھا وقربہ الیہم فقال الا تاکلون، کہا بھی آؤ کھائے۔ اب وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فاوجس منہم خیفۃ، ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، انہوں نے کہا یہ کھانا جو نہیں کھا رہے پر یہ دوست نہیں۔ تو پھر انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا ابراہیم الخلیل آپ نہ ڈریں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم تو کھاتے ہی نہیں نا، ہم تو کھانے سے پاک ہیں، اور آپ نے تو پوچھا ہی نہیں ہم سے، اور آپ چپ کر کے چلے گئے اور فوراً بچھڑا ذبح کر کے تشریف لے آئے۔ تو اب آپ کو تسلی ہوئی۔ تو کسی کا کھانا نہ کھانا جو ہے یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی، اور یہ بہت بڑی اہانت شمار ہوتی تھی کہ میں نے دعوت کی ہے اور مہمان کھانا نہیں کھاتا۔ تو عقبۃ ابن ابی معیط نے جب بڑی منتیں کی، بڑا اصرار کیا، اپنی سر توڑ کوشش کی، آخر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی حل ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل حل موجود ہے۔ اس نے کہا کیا؟ فرمایا حتی تسلم، فرمایا عقبہ اگر تم کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ تو پھر میں کھانا کھاؤں۔ اللہ کے نبی کی شان ہے نا کہ وہ مشرک کا کھانا نہیں کھانا۔ اب اس نے دیکھا کہ میں کیا کروں، حالانکہ اس کا کوئی اسلام کا خیال تو نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ بھئی اب میری تو ناک کٹ جائے گی کہ بھئی اس کے کھانے میں مہمان آئے اور کھانا نہیں کھایا۔ اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، چلو حضور میں مسلمان ہوتا ہوں، آپ کھانا کھائیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب میں کھانا کھاتا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما کے واپس تشریف لے گئے تو قریش کے لوگ تو موجود تھے، انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کیف اسلمت؟ انہوں نے کہا کمال ہے، بھائی میری عزت کا مسئلہ تھا اور اب میں اسلام لا چکا ہوں۔ لیکن ابی ابن خلف وہ بھی مشرک، اس نے ساتھیوں سے کہا کہ ٹھیک ہے تم بحث نہ کرو، یہ جانے اور میں جانوں۔ اس نے اس سے اتنا مجبور کیا، اتنا مجبور کیا، اتنا مجبور کیا کہ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں دین نبی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، بس تم لوگ ایسا نہ ہو کہ ساری برادری مجھ سے ناراض ہو جائے تو میں دین۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس طرح نہیں مانیں گے، ہم تو تب مانیں گے۔ اس بدبخت نے کہا نعوذ باللہ کہ تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کھڑے ہو کے کہو کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور نعوذ باللہ حضور کی طرف تھوک کے آؤ۔ تو یہ وہ عقبۃ ابن ابی معیط ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا نبی بیٹھا ہو حرم میں اور ایک آدمی آ کے تھوک دے، حضور کے دل پہ کیا گزری۔ آج تو آپ تھوڑا سا بھی دین کا کام کریں، تھوڑی سی آپ کسی کو دین کی بات کریں، وہ ناراض ہو جائے تو آپ کہتے ہیں دیکھو جی میری بےزتی ہو گئی، ٹھیک ہے چھوڑو یار آئندہ ہم نہیں کریں گے، ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم خام خواہ اپنی بےزتی کراتے رہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کا مقام دیکھیں اور اس کے ساتھ دشمن کا انتقام دیکھیں کہ وہ بدبخت آتا ہے، سامنے کھڑے ہوتا ہے اور تھوکتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں قرآن پاک میں آیا کہ ابی ابن خلف جب مرا اور اللہ کا عذاب اس پہ شروع ہوا تو قرآن نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، کہ وہ حسرت کرے گا، تندم کرے گا اور کہے گا ہائے کاش اس بندے کو میں دوست نہ بناتا، اس کی بات میں نہ مانتا، میں اسلام کو نہ چھوڑتا، میں حق کی صداقت کو قبول کرنے کے بعد راستے سے نہ ہٹتا، لیکن اسی شخص نے مجھے بہکایا، اسی نے مجھے بھٹکایا اور اسی نے مجھے صراط مستقیم سے علیحدہ کر دیا۔ اور شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ انسان کو ذلیل ذلت میں ڈالے۔ ان تمام واقعات کے بعد قریش نے ایک اور مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب دیکھو بھی کس کس کے گھر ہیں۔ تو ابی لہب کا گھر بالکل قریب تھا،
اسی طرح اور کفار قریش کے کچھ لوگ تھے جن کا گھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل قریب تھا، تو ان بدبختوں نے یہ طے کر لیا کہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ گندگی جتنی ہے نا سب جا کے حضور کے گھر کے آگے ڈال دیا کرو روزانہ۔ اب اس زمانے میں یہ تو تھا نہیں کہ بلدیہ کی گاڑیاں آئیں گی، ملازم آئیں گے، وہ جھاڑو لگائیں گے، صفائی کریں گے، یہ تو کوئی دور ہی نہیں تھا۔ ہر آدمی کو اپنے گھر کی صفائی کرنی پڑتی تھی، اور اگر کوئی بڑا آدمی ہوا تو اس نے ذاتی نوکر رکھ لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نوکر تھا کوئی نہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں انتقام کی شکلوں کا کہ وہ جناب سارا جو ہے نا نعوذ باللہ روزانہ کا انہوں نے معمول بنا لیا کہ جب ان کے گھر کا کوڑا کرکٹ اکٹھا ہو جائے وہ رات کو آگے حضور کے گھر کے آگے ڈال کے چلے جائے۔ اب ایک آدمی کے گھر کا کوڑا کرکٹ بھی ہٹانا مشکل ہوتا ہے، جبکہ 10 گھروں کا نعوذ باللہ روز ڈال دیا جائے تو کیا عالم ہوگا۔ اور پتہ ہے حضور روایات میں آتا ہے صرف اتنی فرماتے، جب کھڑے ہوتے فرماتے اہذا حق الجوار، بس، اور صرف اتنی بات حضور فرماتے کہ کیا ہمسایہ گیری کا یہی حق ہے جو تم کر رہے ہو؟ چلو تمہیں میری نبوت پر ایمان نہیں، تمہیں میری رسالت پر ایمان نہیں، لیکن ہمسایہ گیری کے بھی تو کچھ اصول ہے نا۔ اور اسلام نے تو ہمسائے کو اتنا بڑا مقام دیا ہے، اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا جبریل یوصینی فی الجار فخفت ان یورثہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار جبریل کو بھیجا کہ ہمسائے کے حقوق کا خیال کرو، ہمسائے کے حقوق کا خیال کرو۔ حضور نے فرمایا میں تو ڈر گیا کہ کہیں پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمسائے کو بھی میراث میں حقدار بنائیں گے کہ جیسے بیٹے بیٹیوں کو حصہ دیتے ہو ہمسائے کو بھی حصہ دو، یعنی اتنا بڑا حق ہے۔ اور عرب کا ایک محاورہ بھی ہے کہ الجار جار ولو جار، کہ جار جو ہے ہمسایہ ہمیشہ ہمسایہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ ظالم بھی کیوں نہ ہو، چاہے ظلم بھی کیوں نہ کرے، آخر ہمسایہ۔ اور حق الجوار جو ہے یہ تو بڑی مشہور سی بات، تو حضور صرف اتنی بات فرماتے اہذا حق الجوار، مکے والوں یہی ہمسایہ گیری کا حق ہے جو تم کر رہے۔ لیکن انہوں نے کہاں باز آنا تھا جی، وہ تو دشمن تھے، ان کا تو پروگرام ہی یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا جائے، اتنا تنگ کر دیا جائے کہ اللہ کا نبی جو ہے دعوت توحید کی تبلیغ سے باز آ جائے۔ ایک دن ابو جہل بدبخت نے ایک اور تجویز سوچ لی، اس نے سب قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا بھی بات سنو، یہ گھر کے آگے ہم نے گندگی ڈالی ہے، سب کچھ کیا ہے، راستے میں بھی کوڑا کرکٹ ڈالا ہے، کبھی کبھی حضور پہ بھی پھینک دیتے تھے بدبخت، لیکن اس سے بھی تو حضور کی دعوت میں کوئی کمی نہیں آئی، تو اب ایسا کریں کہ جب حضور اللہ کے گھر میں عبادت کر رہے ہوں نا تو اسی قسم کی کوئی کوڑا کرکٹ جو ہے حضور کی نماز کی حالت میں حضور کے اوپر ڈالا جائے۔ چلو بھی جتنے آدمی بیٹھے تھے نے کہا بتاؤ کون ایسا کرے گا؟ تو یہ عقبۃ ابن ابی معیط اس نے کہا کہ میں کروں۔ یہ اسی انتظار میں تھا کہ ایک دن کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر ایک اونٹ ذبح کیا، ان کی عادت تھی نا کہ بتوں کے آستان پہ آ کے اونٹ چڑھاتے تھے اور دمبے اور جانور ذبح کرتے تھے۔ انہوں نے جب اونٹ کو ذبح کیا تو زمزم کے اس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت میں نماز میں مشغول تھے، اور آپ زیادہ تر نماز پڑھتے تھے ما بین الرکنین، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان، زیادہ حضور یہاں بیٹھ کے نفل پڑھتے، نماز پڑھتے۔ اور وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہاں سے جب آپ یوں کھڑے ہوتے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرتے تو یہ کعبہ بھی تو درمیان میں آ جاتا تھا، نماز اسی کی طرف پڑھتے تھے، لیکن کھڑے ایسی جگہ ہوتے کہ یہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ بھی درمیان میں رہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے اونٹ ذبح کیا، اور اس کا اندر کی جو آنتیں اور امعاء اور اندر کی جو اس کا سارا یعنی گندگی کا بھرا ہوا مجموعہ تھا، اس عقبۃ ابن ابی معیط بدبخت نے وہ وہاں سے اٹھایا، فجعل علی راسہ، سرکار دو عالم کے سر مبارک پہ حضور سجدے میں ہیں اور سر پہ رکھے، اور حضور کی زبان پہ جاری ہے سبحان ربی الاعلی،
سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ تیری ذات بہت بلند ہے، ہر چیز سے، ہر نقصان سے پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سجدے کی حالت میں، تاریخوں میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ جب قریش نے دیکھا فضحکوا ضحکا، اتنا ہنسے کہ ایک دوسرے پہ گر رہے ہیں اور ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ وہ دیکھو جی، وہ دیکھو جی اللہ کے نبی، دیکھو دیکھو کیسے عبادت کر رہا ہے، کہ دیکھو جی اونٹ اوپر ہے اور اللہ کا نبی نیچے ہے، اور سارے چہرے پہ خون ہے اور ساری اس کی گندگی ہے، اور کافر خوش ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی، آپ کو اور ہمیں تو اللہ کے راستے میں پتہ نہیں کبھی کانٹا بھی لگا ہے کہ نہیں لگا۔ آپ کو اور ہمیں اللہ کے دین کی تبلیغ میں کبھی کسی نے کوئی بات بھی کہی ہے کہ نہیں کہی، بلکہ آج کل تو ماشاءاللہ مولوی صاحبان کو دعوتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے کھانے ہوتے ہیں، پھر سواریاں آتی ہیں، اس کے بعد جناب اہتمام ہوتے ہیں، آرام ہوتے ہیں۔ تو یہ، لیکن اللہ کے نبی کی دعوت کا انداز دیکھیں کہ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور تو کریں کہ عالم کیا ہوگا۔ آپ خود سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ سجدے کی حالت میں ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو آپ پہ کیا گزرے۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی اللہ کے احکام کے پابند ہوتے ہیں، حضور اسی حالت میں ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ اس حالت میں اللہ کے نبی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لیکن میں ضعیف تھا، کمزور تھا، اب میری طاقت تو نہیں تھی کہ اتنے قریش کا میں مقابلہ کر سکوں۔ میں چپکے سے گیا اور میں نے جا کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جا کے کہا کہ یہ واقعہ حرم میں ہو گیا، لیکن میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بچپن ہے، بالکل بچپنا ہے، لیکن آپ آئیں غصے میں، اور اللہ نے اتنی قوت دی کہ بی بی صاحبہ نے پکڑا اور اتارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے، اور حضور نے بھی سجدے سے سر اٹھایا۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا نے جب دیکھا کہ سامنے قریش کے سردار اور روسا جو ہے کھڑے ہنس رہے ہیں، تو نے کہا اللہم علیہ، یا اللہ ان بدبختوں کو پکڑ جنہوں نے تیرے نبی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا، تیرے پیغمبر کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا۔ یعنی مقابلے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، گستاخی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، یہ بھی کوئی یعنی انسانیت ہے۔ اگر ذرہ کے برابر بھی کوئی رمق باقی ہو تو کوئی انسان ایسی حرکت سوچ سکتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے میں آ گئے۔ حضور نے بھی فرمایا اللہم علیک بعقبہ، اللہم علیک بعتبہ، اللہم علیک بشیبہ، اللہم علیک بالولید بن المغیرہ۔ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ ان سب پر اپنا قہر نازل کر، ان کو اپنے قہر میں پکڑ لے۔ تو صحابی کہتا ہے کہ جب حضور کے مبارک منہ سے یہ لفظ نکلے تو میں نے دیکھا کہ کافروں کے رنگ جو تھے وہ اڑ گئے اور سب پریشان ہو گئے۔ جو پہلے ہنس ہنس کے ٹوٹ رہے تھے اب ایسے ہو گئے جیسے ان کے چہرے پہ کوئی خون ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کچھ ہو لیکن محمد کی دعا لگے گی۔ نبی نہیں مانتے لیکن دعا بد دعا سے ڈرتے، نبوت کا اقرار نہیں کرتے لیکن بد دعا سے اتنی ڈرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بالکل ہم نہیں بچ سکتے۔ اب انہوں نے بالکل خائف بھی ہوئے، چپ بھی کر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کوئی بات نہ کی۔ آخر کافروں سے کچھ نہیں کہا، چپ کر کے آپ گھر تشریف لے گئے اور اسی طرح اپنی عبادات میں مستمر رہے۔ یعنی جو عبادت کا، دعوت کا، تبلیغ کا سلسلہ تھا وہ جاری۔ ابو جہل نے اب پھر ایک دفعہ دار الندوہ میں سارے قریش کو جمع کیا۔ اس نے کہا کہ بھی ہماری تو کوئی ترکیب جو ہے وہ کارگر نہیں ہو رہی۔ اور خدا کی شان دیکھو کہ اسی اثنا میں ایک عجیب حادثہ ہوا کہ جو مسلمان ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے نا حبشہ کی طرف، جن کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اب ان کا عدد جو تھا تقریباً 83 پر پہنچ چکا تھا۔ 80 اور 3 آدمی جو تھے وہ بیوی بچوں کے ساتھ حبشہ میں دن گزار رہے تھے۔ اور ماشاءاللہ وہاں کا بادشاہ اچھا تھا، کسی پہ ظلم و ستم کرتا نہیں تھا، ان کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی۔ لیکن ان کو اطلاع ملی کہ بھئی مکے کے قریش جو ہیں وہ تو مسلمان ہو گئے۔ وہ صحابہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا بھی جب ہماری قوم مسلمان ہو گئی، قریشی مسلمان ہو گئے، تو اب ہم حبشے میں کیوں مہاجروں والی زندگی گزاریں، چلو واپس اپنے ملک میں چلتے ہیں۔
حالانکہ اس کی وجہ کیا تھی یاد رکھیں کہ سورۃ النجم جب اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، اس میں بھی دو روایت ہیں۔ ایک روایت مبارک میں تو یہ آتا ہے کہ حضور جب سورۃ النجم پڑھ رہے تھے تو شیطان نے ان کے دل و دماغ میں یہ جملے بھی ڈال دیے کہ تلک الغرانی کلا ان شفاعتہن ترتجا۔ تو نے کہا کہ اچھا آج تو حضور ہمارے بتوں کی بھی تعریف کر رہے ہیں، تو اب جب حضور سیدھے میں گئے تو کافر بھی سیدھے میں چلے گئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے، اور ایک روایت میں اس قصے کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جب حضور نے سورۃ النجم پڑھی، اللہ کا قرآن اور زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب اس آیت پہ آخر میں پہنچے کہ هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو اللہ نے جب وحی بھیجی تو اس میں تھا آزفت الآزفہ، قریب آ گئی، وہ قریب آنے والی یعنی قیامت، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نذیر ہے، ڈرانا ہے، اور قیامت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور تمہارا حالت یہ ہے کہ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا۔ اللہ نے حکم دیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو قرآن افمن ھذا الحدیث تعجبون، اللہ کے قرآن سے تم تعجب میں آتے ہو کہ یہ کیسا کلام، اللہ کا قرآن سن کیسے لوگ، اور اللہ کا قرآن اور نبی کی باتیں سن کے تم ہنستے ہو۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارے اندر کوئی جذبہ پیدا ہوتا، تمہارے اندر خوف پیدا ہوتا، خشیت پیدا ہوتی، تم ڈرتے، تم اللہ کے ذکر سے روتے۔ اللہ والے تو اللہ کا قرآن سن کر ان کی تو ہچکیاں بن جاتی تھیں، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا، حدیثوں میں موجود ہے کہ کبھی کبھی ایسی آیت بھی اتری ہے کہ حضرت عمر ایک آیت سن کے بیمار ہو جاتے تھے، بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے، لوگ آتے تھے عیادت کرنے کے لیے کہ کیا حال ہے، خیریت ہے؟ لیکن اللہ نے فرمایا تم کیسے لو کہ تم بیٹھے ہو اور ہنستے ہو؟ تو جب اللہ کا حکم آیا کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا فَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ، حدیث میں آتا ہے کہ حضور سجدے میں گر گئے، مسلمان بھی سجدے میں گر گئے، اور کافروں پر بھی قرآن کا اتنا اثر ہوا کہ وہ کچھ نہ سمجھے لیکن وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ قرآن کا ایک اثر، کیسے اثر؟ ہمیں کچھ دوستوں نے سنایا کہ ایک دفعہ، پہلی دفعہ جب قاری عبد الباسط، اب تو وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، وہ جب پاکستان میں تشریف لائے تو ایک علاقے میں انہیں دعوت دی گئی تلاوت قرآن کے لیے، اور وہ جب آتے تھے تو بڑے بڑے اجتماع ہوتے تھے، لاکھوں کے قرآن سننے کے لیے لوگ آتے تھے، بڑے بڑے قاریوں کے اجتماع ہوتے تھے، اور ایک عجیب منظر ہوتا تھا کہ رات کا سما ہے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور پوری دنیا سے، ملک سے چنے ہوئے قاری آ رہے ہیں، اور ہر قاری کا پھر اپنا ایک انداز۔ تو وہاں پر ایک رافضی تھا، ایک شیعہ تھا، جو اس علاقے کا بہت بڑا سردار بھی تھا، اور اس علاقے کا وہ ایک سیاسی لیڈر بھی تھا، اور اس علاقے میں صوبائی وزیر کے لیول کا بھی آدمی تھا، عہدے کا۔ تو وہ نہ آیا دعوت، تو اس سے جا کے ایک وفد ملا، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں، چلو تقریریں ہوں، جلسے ہوں تو پھر بھی ہے، وہ اصل میں تھا رافضی شیعہ تھا، تو پھر تو چلو تو آپ نہ جائیں کہ چلو بھی اہل سنت کا جلسہ ہے، ممکن ہے ہمارے بارے میں کوئی سخت لفظ کہیں گے، اور یہاں تو کوئی مقصد ہی نہیں، یہاں تو صرف تلاوت قرآن ہوگی، اب کوئی اردو کا، کوئی اپنی زبان کا، کوئی تقریر کا تو ایک لفظ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، لیکن سنیوں کا پروگرام ہے، اور پھر ہم قرآن سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں عربی تو آتی نہیں، وہ سیاسی آدمی تھا نا، اس نے بہانہ بنایا، انہوں نے کہا ہم تو قرآن سمجھتے نہیں، تو بغیر سمجھے ہوئے سننے کا کیا فائدہ جب آدمی سمجھ نہ سکے؟ انہوں نے کہا جی بغیر سمجھنے کے بھی اللہ پاک ثواب تو دیتے ہیں۔ مجبور کیا لے آئے،
تو وہ بھی چونکہ اس علاقے کا ایک انتہائی اہم آدمی تھا، اسٹیج پہ بیٹھا تھا، تو سب قاری پڑھتے. اب قاری عبد الباسط کی جب باری آئی اور قاری عبد الباسط نے جناب جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا اور وہ رنگ اور سما بندھا نا جی، تو وہ اتنا بے ہوش ہوا کہ وجد میں اپنی میز سے کرسی سے گر کے نیچے جا. اسے پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ میں کہاں پڑا ہوں، کہیں ٹوپی پڑی ہے، کہیں کچھ پڑا ہے، اور جناب وہ مٹی میں پڑا ہوا ہے. لوگوں نے اٹھایا، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا. اللہ کے قرآن کا ایسا اثر ہو رہا تھا کہ میں نے تو یہ سمجھا کہ پتہ نہیں ابھی عبد الباسط نے بسرا کیا تو شاید عذاب کے فرشتے آ کے مجھے پکڑ لیں گے. میں تو ڈر کے مارے گر گیا. تو قرآن پاک کا تو ایک اثر تو ہوتا ہے نہیں، چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو، کیونکہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے اعجاز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو یہ بات اصل میں حبشے میں پہنچی کہ بھئی قریش مکہ بھی سجدے میں گر گئے، حضور کے ساتھ نماز پڑھی، تم نے سمجھا مسلمان ہو گئے. حالانکہ وہ مسلمان تو نہیں ہوئے، تو ایک وقتی بات، ایک حادثہ، اتفاق. کچھ صحابہ بیچارے ہجرت کر کے گئے تھے جو حبشہ سے واپس آ گئے، لیکن جب مکے میں پہنچے آگے دیکھا بھی آگے تو وہی بات ہے جو پہلے تھی. پھر بیچارے کچھ لوٹ گئے اور کچھ عذاب سہنے کے لیے یہاں رہ گئے. تو اب قریش کے سردار نے، ابی جہل نے، اس نے ندوہ میں میٹنگ کی. اس نے کہا کہ بھئی اب یہ معاملہ بہت حد سے نکل رہا ہے اور کسی حالت میں بھی ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں بیٹھ کے غور کریں. بڑے غور و فکر کے بعد فیصلہ ہوا کہ مقاطعہ کیا جائے. مقاطعہ کا معنی سمجھتے ہیں بائیکاٹ. بھئی کیا بائیکاٹ کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ جی کوئی آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے کوئی آدمی بھی لین دین نہ کرے، کوئی آدمی بنی ہاشم جو ہیں بنی ہاشم کے پاس نہ جائے، کوئی آدمی بھی بنو ہاشم کو اعانت نہ کرے، اور لا یتزوجہم ولا یزوجہم، نہ تو ان سے شادی کرے اور نہ ان کو کوئی رشتہ دے. بنو ہاشم کے ساتھ بالکل مقاطعہ، پکا مقاطعہ کر دیا جائے. انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا اب اس کے علاوہ حل کوئی. اب جب مقاطعہ شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ابی طالب کو بھی غصہ آیا. ابی طالب نے بنو عبد المطلب، بنی عبد مناف، بنو ہاشم کو بلا کے میٹنگ کی. اس نے کہا کہ دیکھو مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے، تو بتاؤ تم ساتھ دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے چلو، اب مسلمان نہیں تھے سارے. انہوں نے کہا مسلمان ہوں نہ ہوں، لیکن یہ تو ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ اور بنی ہاشم کو بھوکا مار دیا جائے. ہم تو ان کا ساتھ. جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ بھی بنی عبد مناف، بنی ہاشم، بنی عبد المطلب یہ سب کے سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہیں، تو اس نے پھر میٹنگ کال کر لی. اس نے کہا بات سنو، اب ہمارا ان سب سے مقاطعہ ہے، ان تمام سے ہمارا مقاطعہ ہے. اور انہوں نے کہا ایسے بات نہیں چلے گی، بلکہ فقط ابو صحیفۃ فعلقوها فی داخل الکعبۃ المشرفہ، ایک صحیفے پر انہوں نے شرط لکھ لی کہ بھی بنی ہاشم، بنی عبد مناف، بنی عبد المطلب، ان کے ساتھ ملنا ملانا، کھانا پینا، بیچنا لینا دینا، نکاح رشتہ سب بند. اور یہ معاہدہ لکھنے کے بعد کعبہ شریف کے اندر اس کو لٹکا دیا. ان کی عادت تھی کہ کوئی اگر اہم قسم کا کوئی معاہدہ ہوتا تو یہ اس کو کعبۃ اللہ میں لٹکا دے. اب جناب مقاطعہ شروع ہوا تو ابی طالب نے بھی سوچا کہ بھئی یہ مکے میں تو اتنی پابندیاں ہیں، اس کا ہم کب تک مقابلہ کریں گے؟ تو یہ لوگ مکے سے اٹھ کے باہر وادی میں چلے گئے، جس کا نام شیب ابی طالب پڑ گیا. ابھی بھی ایک علاقے کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، لیکن علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ یہ جگہ نہیں تھی، بلکہ وہ تو بہت مکہ سے کچھ بہت دور تھی. یہ بھی ابی طالب کا چونکہ جگہ تھی، اس لیے یہ بھی شیب ابی طالب کہلاتا ہے. آپ اگر مروہ کی جانب سے نکلیں تو جہاں مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں حضور پیدا ہوئے، اب وہاں مکتبہ ہے، حرم کی لائبریری ہے دینی کتابوں کی. اس سے آپ غزے کی طرف اگر جائیں تو جب آپ اوپر کے حصے میں جائیں گے تو یہ علاقہ شیب ابی طالب ہے، اور پھر اس کے ساتھ شیب عامر ہے. اور شیب عامر کے ساتھ اب جہاں آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ سرنگیں آگے ملتی ہیں، یہ وہ جگہ ہے جس کا نام ہے خندمہ.
یہ وہ جگہ ہے خندمہ جس کے بارے میں تاریخ میں ایک بڑا مشہور جملہ ہے عربوں کے ہاں کہ اکرما فر من خندمہ، کہ اکرما جو تھا وہ فتح مکہ کے دن اسی خندمہ کی جگہ سے بھاگا تھا، فرار ہو گیا تھا۔ تو اب جناب وہ باہر چلے گئے، انہوں نے کہا کہ چلو ہم باہر جا کے رہتے ہیں مکے والوں کے ساتھ، اب ہم کیا کریں جب بھی ہمارے ساتھ ملتی ہی نہیں۔ تو اب انہوں نے آپس میں جو کچھ ایک دوسرے کے ساتھ تھا وہ مدد کی، لیکن آخر وہ مدد کب تک چلے؟ حکیم ابن حزام ایک شخص ہے، وہ بھی کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، بعد میں اسلام اللہ نے نصیب کیا۔ اس کو جب پتہ چلا تو وہ تو اونٹ پر سامان لے کر، کھانے پینے کا سامان لے کے چلا، کبھی کچھ ہو جائے لیکن میں یہ پہنچاؤں گا بنی عبداللہ، بنی ہاشم کو اور بنی عبد المطلب کو، وہ رشتہ داری۔ تو جب وہ حکیم ابن حزام آیا مکہ کے قریب تو ابھی جہل راستے میں مل گیا بدبخت، اس نے کہا الی این یا ابی حکیم ابن حزام، فقال ھذا شانی، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میری مرضی۔ کیوں جھوٹ بھی تو نہیں بولنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا ہاں ہاں مجھے پتا ہے کہ تم یہ بنی ہاشم کی مدد کے لیے جا رہے ہو، تمہاری رشتہ داری ہے نا بنی عبد المطلب کے ساتھ، تو آج تمہارا دل بھی پسیج گیا۔ اس نے کہا چھوڑو میں جہاں بھی جا رہا ہوں میری مرضی۔ اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا کہ تم جا کے میرے دشمنوں کو کھانے پہنچاؤ۔ فجاء ابی البختری، ابی البختری نامی ایک شخص تھا، وہ بھی آ گیا، وہ بھی سرداروں میں سے تھا۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ حکیم بن نظام نے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، اور یہ ابھی جہل کہتا ہے کہاں جا رہے؟ میں نے کہا میری مرضی میں جہاں جاؤں۔ تو اس نے کہا ابھی جہل سے، اس نے کہا ابھی جہل عجیب بات ہے، حکیم ابن حزام کوئی عام آدمی ہے، وہ بھی تو سردار ہے، کیا تم ہر آدمی کے گلے میں لگ رہے ہو؟ تو وہ حر ہے، آزاد ہے، اس کی مرضی جہاں جائے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو میرے دشمنوں کو کھانے خوراک پہنچانے کے لیے جا رہا ہے، اور ہم نے تو ان کا حصار کیا ہوا ہے، اقتصادی بائیکاٹ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ، اور ہم ان کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، اگر ان کو خوراک پہنچتی رہے تو تکلیف تو ختم ہو گئی۔ لیکن ابی البختری نے کہا، اس نے کہا ابھی جہل ہٹ جاؤ، ابھی جہل نے کہا نہیں ہٹوں گا۔ تو ابی البختری نے مارا ابھی جہل کو، ابھی جہل وہاں سے شرمندہ ہو کر اس نے کہا تم کون ہو کہ ہر سردار کا راستہ روکتے ہو؟ اگر یہ ہے تو پھر میں بھی اس کے ساتھ۔ اتنے واقعات کے باوجود بھی لیکن سوال ہے کہ جی وہ کھانا کہاں پورا ہو، حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آ گیا ہے کہ اس محاصرے کے دوران ایک شخص جو بنی عبد المطلب سے تعلق رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں رات کو گیا، ایک مردہ اونٹ پڑا ہوا تھا، تو اس کا سب کچھ اندر سے تو کھایا جا چکا تھا، صرف اس کی کھال پڑی ہوئی تھی، تو میں کھال اٹھا کے لایا، اس کو ہم نے دھویا، دھونے کے بعد اس کو ہم پکا پکا کے کھاتے رہے کہ اور کوئی چیز ہی نہیں۔ آج تو ہم گھر میں بیٹھ کے اللہ کی 10 نعمتیں کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ دیکھیں کہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کا جرم کیا ہے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم ایسا آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ جرم کیا ہے کہ وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، بس یہ جرم۔ بھئی تم اسلام نہیں لانا چاہتے نہ لاؤ۔ یہی کافروں کی الٹی منطق ہے، یہی وہ کافروں کی ابتداء آفرینت سے لے کر آج تک الٹی منطق ہے کہ اگر خود کوئی بات کریں تو کہتے ہیں جی یہ تو حریت ہے، انسانی حقوق کی بات ہے، اور انسان کے حقوق ہیں، لیکن کیا وہ حقوق مسلمانوں کے نہیں ہیں؟ کیا مسلمان انسان نہیں ہے؟ اگر حقوق انسانی کے تم اتنے بڑے علمبردار ہو تو جہاں 50 لاکھ مسلمان شہید ہوتا ہے وہاں تمہیں حقوق انسانی نظر نہیں آتا۔ یہی حال اس وقت بھی تھا کہ ابو جہل اور تمام کافر، ابی لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید بن المغیرہ، اعداء اسلام، ان کے گھروں میں تو کھانے پک رہے ہیں، اور بنو عبد المطلب کے گھر میں، ابی طالب کے گھر میں، بنی ہاشم کے گھر میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس عالم کی تقریر پر یا جس جماعت کی تحریک پر، تنظیم پر، کام پر کوئی مخالف نہ ہوں، سب راضی ہوں، تو سمجھ لو کہ وہ حق کی جماعت نہیں ہے۔ کیونکہ اگر سب راضی ہوتے تو پھر تو حضور پہ راضی ہوتے، حضور سے بڑی شان کس کی ہے؟
سب راضی ہوتے تو پھر تو صحابہ بھی راضی ہوتے. سب راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ مولوی کبھی حق کا کلمہ نہیں کہتا بلکہ وہ ہر لوگوں کو خوش کرتا رہتا ہے. محرم آیا تو شہادت حسین پڑھ دی، 11ویں کا دن آیا تو 11ویں شریف کی فضیلت بیان کر دی، کوئی عرس شریف کا مقام آیا تو حضرت معین الدین اجمیری کی کراماتیں سنا دی، کوئی حضرت محبوب گیلانی کو ماننے والے لوگ زیادہ آ گئے تو حضرت گیلانی کے فضائل بیان کر دیے. اور دیکھا کہ ماشاءاللہ کچھ لوگ اس قسم کے بھی آئے ہیں، تازہ مکہ سے ہو کے آئے، ان پر کچھ توحید کا تھوڑا تھوڑا اثر ہے تو ایک آدھی تقریر توحید پہ بھی کر دی تاکہ سب خوش رہیں، سب راضی رہیں. تو اس قسم کے لوگ مداہن ہوتے ہیں، اللہ کے دین کو صحیح بیان نہیں کرتے. ورنہ حق بات بیان جب آپ کریں گے، اگر 10 آدمی راضی ہوں گے تو 2 تو ناراض ضرور ہوں. جب مقاطعہ کی اتنی بڑی صورت ہو گئی تو ایک دن بیٹھے بیٹھے عمرو ابن ہشام ایک شخص تھے، اس کے دل میں خیال آ گیا کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ بھئی ہم سب کھانے کھائیں، سودے لیں. اور پھر ابو جہل کیا کرتا کہ باہر سے کوئی قافلہ تجارتی آ رہا ہے تو راستے میں پہنچ جاتا کہ اچھا بھی یہ کتنے کی ہے بوری؟ اس نے کہا 100 ریال کی. اس نے کہا میں 200 دیتا ہوں لیکن بڑی عبد المطلب کو نہیں دینی. وہ سارا خرید لیتا، اسٹاک کر لیتا. لیکن میرے آقا سرکار دو عالم اس تکلیف کے باوجود، اس تنگی کے باوجود، اس جو کے باوجود اپنی دعوت پہ، اپنے مشن پہ قائم. مجال ہے کہ ایک دن بھی حضور کی دعوت میں تھوڑا سا کمزوری آئی. اس نے سوچا، اس نے کہا کہ چلو میں اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا. وہ آیا پھر حکیم ابن حزام کے پاس. اس نے کہا یار یہ بڑا ظلم نہیں ہے؟ اس نے کہا ہم کیا کریں؟ اس نے کہا وہ صحیفہ جو انہیں لکھ کے کعبہ شریف میں لٹکایا ہوا ہے نا، اس صحیفے کو پھاڑ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں بھی ختم کرو، یہ کیا غلط معاہدہ ہے. انہوں نے کہا ہم 2 آدمی بھی کیسے پھاڑ سکتے ہیں؟ ادھر تو قبیلہ ہیں، اتنے بڑے قبیلے ہیں، ہم 2 آدمی کے. انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ چلو کوشش کرتے ہیں کہ ایک آدھا آدمی ہمارے ساتھ اور بھی مل جائے. تو وہ زہیر کے پاس آئے، اس سے بات کی. اس نے کہا کہ اس مسئلے میں تو بھائی میرا بھی دل کہتا ہے میں تمہارے ساتھ. انہوں نے کہا دیکھو اب ہم 3 آدمی تو ہو گئے. لیکن ہشام جو تھا وہ آدمی بڑا سمجھدار تھا. وہ کہنے لگا یار 3 آدمی بھی کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں ہوتی، کیوں نہ ہم ابو البختری سے بات کریں. ابو البختری کے پاس ہے. اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہی، یہ تو واقعی زیادتی کی بات. ابو البختری نے کہا کہ عبداللہ بن الاسود سے بھی بات کرو. اس کے بعد انہوں نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، یہ تو واقعی زیادتی ہے کہ بھئی ایک مقاطعہ کر دیا جائے اور زندہ انسانوں کو مار دیا جائے، ان کو خوراک نہ جانے دی جائے. تو اب یہ 5 آدمی آئے اور جب مکے کے سردار دار الندوہ میں کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے ایک کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے قریش مکہ کے سرداروں، بات سن لو، اسلام لاؤ نہ لاؤ، دین نبی قبول کرو نہ کرو، لیکن یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کا مقاطعہ کرے اور ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دے اور حصار اقتصادی کر دے کہ دانا بند، کھانا بند، ہر چیز بند. یہ کیا ظلم ہے؟ ابو جہل اٹھا، اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے دبانا چاہا، اتنے میں دوسرا کھڑا ہو گیا، اس نے بھی وہی شور کیا. تو ابو جہل کے بھی 1-2 ساتھی کھڑے ہوئے تھے، اس کا تیسرا کھڑا ہو گیا، اس کا ایک اور ساتھی کھڑا ہوا تو ادھر سے ابو البختری کھڑا ہو گیا. جب یہ 5 آدمی کھڑے ہوئے تو اب وہ بھی ڈر گئے کہ آخر بھی یہ بھی تو 5 آدمی ہیں اور یہ بھی تو قبیلے والے ہیں. اور نے کہا کہ دیکھو قریش مکہ دیکھ لو، ابھی ہم کعبہ شریف کے اندر جا رہے ہیں اور جو تم نے وہ صحیفہ لکھ کے لٹکایا ہے، وہ اللہ کے نبی کے خلاف جو تم نے معاہدہ لکھا ہے نا، ابھی ہم اس کو لاتے ہیں اور پھاڑتے ہیں تمہارے سامنے. جرأت ہے تو پھر ہمارا بھی مقابلہ کرو. ابو جہل بھی سمجھدار تھا، اس نے سوچا کہ یہ تو مسئلہ بڑھ جائے، یہ تو بائیکاٹ کے بعد جنگ شروع ہو گئی، اور اگر ایسی بات ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ 5 قبیلے مفت میں مل گئے امدادی. تو وہ چپ رہا اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کعبے کے اندر داخل ہوئے اور اس صحیفے کو اتارا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کو تو دیمک کھا چکی ہے، صحیفے میں کوئی لفظ ہی باقی نہیں، آخری کونے کاغذ کے باقی ہیں. اللہ کو بھی یہ منظور تھا کہ یہ معاہدہ باقی نہ رہے. اور وہ باہر لے کے آئے، انہوں نے آ کے قریش کو دکھلایا، انہوں نے کہا ظالموں، جو تم نے معاہدہ کیا تھا دیکھو کعبۃ اللہ میں دیمک کیسے آ گئی اور ایک لٹکتی ہوئی چیز کو کیسے اس نے ہضم کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب کعبہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ ظلم ہے اور ظلم کبھی قائم نہیں رہتا. تو اب وہ مقاطعہ تھوڑا سا ختم ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، اور اس وقت تک تقریباً 70 آدمی جو تھے وہ اسلام لا چکے. 83 آدمی حبشے میں موجود تھے
اور 70 آدمی جو تھے وہ مکے میں موجود تھے جو اسلام لا چکے تھے. بعض لوگ جو تھے وہ کھل کے کہہ دیتے تھے حضرت عمر کی طرح، لیکن اکثر لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے، جرأت کے ساتھ کھل کے میدان میں نہیں آتے. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ وہی سال ہے کہ جس میں پھر ابی طالب فوت ہو. اب ابی طالب حضور کا سب سے بڑا معاون، سب سے بڑا خیر خواہ، سب سے بڑا ہمدرد، غم گسار، کے جس نے 3 سال تک شیب ابی طالب میں، گویا کہ قید کی زندگی تھی نا، کہ اسی شیب ابی طالب میں ہی رہنا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا رہا. اور حالانکہ قریش نے اس کے ساتھ تو بائیکاٹ نہیں کیا تھا. اگر وہ وہاں نہ جاتے، حضور کی اعانت نہ کرتے، تو مکے والے تو کچھ نہ کہتے ان کو. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اگر حضور سے بائیکاٹ تو میں بھی حضور کے ساتھ. لیکن خدا کی شان ہے، ہدایت کے دروازے اور ہدایت کے فیصلے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. کوئی ناز یہ نہ کرے کہ میں سید ہوں، میں عالم ہوں، عالم کا بیٹا ہوں. اللہ چاہے تو کسی جاہل کو بھی ہدایت دے دیں، اور نہ چاہے تو اللہ کے نبی کا چچا ہے ابی طالب، موت قریب ہے اور حضور تشریف لے آئے. حضور نے فرمایا کل کلمۃ احاج بها عند اللہ یا امی کل کلمۃ، میرے چچا ایک دفعہ تو پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لو، قیامت والے دن میں اللہ کے آگے کہنے والا تو بنوں کہ میرے چچے نے چلو کسی حال میں صحیح کلمہ پڑھا تو تھا، میرا اللہ مہربانی کرتے. اور ابی طالب بھی چاہتا ہے اور کہتا ہے واللہ انی احب ان اقر عینک، کہتا ہے خدا کی قسم ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے بھتیجے میں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں، لیکن یعیرنی قومی، میری قوم مجھے ہمیشہ تانا دے گی کہ ابی طالب جو تھا وہ ڈر گیا، اور ابی طالب جو تھا وہ ڈر گیا، لہذا میں اس تانے کو نہیں برداشت کر سکتا. انا علی دین عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں، میں آپ کا دین قبول نہیں کرتا. اور اسی پہ اس کو موت آ گئی. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہوئے کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی. اللہ نے قرآن نازل فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ میرا بدنی آپ کے ہاتھ میں تو ہدایت نہیں، کہ جس کو آپ محبوب رکھیں اس کو ہدایت دینے میری مرضی. میں چاہوں تو حضرت نوح کے بیٹے کو بھی ہدایت نہ دوں، میں چاہوں تو ابراہیم کے ابا آزر کو بھی ہدایت نہ دوں، اور میں چاہوں تو فرعون کی بیوی کو مومنہ بنا دوں. یہ تو میری مرضی ہے، یہ تو میرا نظام ہے، اس میں تو کوئی دخل نہیں دے سکتا. کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جن کی اولاد جاہل، کتنے لوگ ہیں جو ان کے ماں باپ بالکل الف جاہل، لیکن اولادیں بڑے بڑے علم حاصل کر چکی. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کا نظام ہے. اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ ایک طرف دشمنوں کا مقابلہ اور دوسری طرف جو معاون، ایک معاون تھا مکے میں وہ بھی مر گیا. کوئی ایک امتحان تو نہیں آیا حضور پہ. اور ابھی 2-3 مہینے گزرے تھے کہ سیدہ خدیجہ بھی فوت ہو. 3 مہینے یا اس سے کچھ کم زیادہ. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا محسنہ اسلام، حضور کی سب سے پہلی بیوی، حضور کی تمام اولاد کی ماں، اور سب سے بڑی محسنہ، جس نے اپنا مال، اپنا سب کچھ جو تھا وہ حضور پہ لٹا دیا، وہ بھی فوت ہو گئی. اسی لیے اس سال کو عربی میں کہتے ہیں عام الحزن. یہ تو سال ہی غم کا تھا بھائی، اس لیے اس کو عام الحزن، عام الحزن سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ہر طرف سے غم ہی غم. لیکن اللہ کے رسول کے پائے استقلال میں کوئی لچک، اپنی بات پہ قائم. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، کیونکہ حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھا تو مکے کے بڑے بڑے سردار جو تھے نا، وہ تو حضور کے سامنے آ کے گستاخی کرتے تھے. جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ عتیبہ تھا، ولید ابن المغیرہ تھا، ابی ابن خلف تھا، عقبۃ ابن ابی معیط تھا. یہ لوگ تو گستاخیاں کرتے تھے، لیکن عام آدمی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے سامنے گستاخی کرے. لیکن جب ابی طالب فوت ہو گئے، اب تو پھر ہر بندہ شیر ہو.
اب تو صفحائے مکہ عام بچے بھی حضور جہاں سے گزرتے تو نعوذ باللہ گالیاں، حضور جہاں سے گزرتے پتھر برساتے، حضور جہاں سے گزرتے راستے میں کانٹے بچھا دیتے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ معاملہ چونکہ اس حد تک چلا گیا ہے تو اس کا کوئی حل سوچوں، کیوں نہ ہو کہ میں مکے سے کچھ باہر نکلوں، کہ شاید اللہ تبارک و تعالی میرے آبان و انصار جو ہیں کچھ باہر سے پیدا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر طائف کے لیے نکلے، چونکہ سب سے قریبی شہر اس وقت طائف تھا، اور آپ اسی سے اندازہ کریں کہ حضور نے یہ سفر جو ہے پیدل طے کر۔ آپ ایک دن ذرا یہاں مکے سے پیدل تو طائف جا کے دیکھیں۔ ویسے تو ہم سب دعوے دار ہیں نا، مسلمان ہیں اور ماشاءاللہ حاجی صاحبان ہیں اور ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں، اور ہم تو جی اتنے عرصے سے مکے شریف میں رہتے ہیں، مدینہ شریف میں رہتے ہیں، پتہ نہیں دل میں خیال ہوتا ہے کہ ہم سے تو اب کون بڑا ہو سکتا ہے نیکی میں، ہم تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ کہ آ کر ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ چند دن مکے میں ہم نے رہ لیا، عبادت کر لی، شاید ہمارے کو مراتب بلند ہو گئے۔ اللہ کے بندے ہیں، آپ دیکھیں ذرا تصور تو کریں نا، مراتب تو تب بلند ہوتے ہیں جب اسلام کے لیے کوئی قربانی بھی تو دو نا۔ یہ کیا ہمارا اسلام ہے کہ ہم عرب ایک ارب سے زیادہ کی تعداد میں ہیں، اور بجائے اس کے کہ کافر ہم سے ڈرتا ہم کافر سے ڈرتے ہیں۔ یہ اسلام، اللہ کے نبی اکیلے ہیں، 70 مسلمان ہیں، وہ بھی کھل کے سامنے نہیں آ سکتا۔ آپ نے سوچا کہ چلو اللہ کے دین کو پہنچانا ہے تو طائف چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تو طائف کے بالکل شہر کے باہر، یعنی گویا کہ آپ شہر میں جب داخل ہو رہے ہیں تو 3 آدمی، عبدیہ، لیل، حبیب اور مسعود، یہ 3 آدمی وہاں بیٹھے، اور یہ سردار تھے طائف کے، یہ بڑے بڑے روسا میں سے تھے، بڑے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قادم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آ گئے، ان کو پتہ تو نہیں تھا، حضور نے فرمایا کہ دیکھو میرا نام محمد رسول اللہ ہے اور میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ انہوں نے کہا اہلا، بیٹھیں آپ، فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی اور قرآن پڑھا، اللہ کا قرآن سنایا، تو وہ بدبخت تو سمجھ گئے کہ ہاں یہ تو وہ محمد پاک ہیں جس کے قریش مخالف ہیں۔ تو عبدی علیہ غصے میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا واللہ لا اؤمن بک یا محمد، کہنے لگا خدا کی قسم ہے میں تم پہ ہرگز ایمان نہیں لے آ سکتا، تم کیسے نبی ہو؟ دوسرا کھڑا ہو گیا، تیسرا کھڑا ہو گیا، سب نے چیخنا شروع کر دیا، لا اؤمن بک لا اؤمن بک لا اصدق بکلامک، ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے، ہم ایمان نہیں لے آتے، ہم ایمان نہیں لے آتے۔ اتنا شور کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے غم میں مزید اضافہ ہو گیا اللہ کے راستے میں۔ میں حیران ہوں کہ میرا مولا کہ میں نے یعنی مکہ چھوڑا، طائف آیا کہ شاید کوئی راستہ نکلے، یہاں بھی راستے مسدود ہو رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ دیکھو تم سردار ہو، عقل والے ہو، چلو تم میری بات نہیں مانتے ہو نہ مانو، لیکن مجھے روکو تو نہیں، میں طائف والوں کو جا کے بات تو کروں۔ انہوں نے کہا ہم کیوں آپ کو روکے نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جانا، آپ نے کہا اچھا میں تو جاتا ہوں، اور انہوں نے جناب لڑکوں کو اور آباشوں کو حکم دیا حضور کے سامنے، حضور قرآن پڑھتے ہیں وہ تاڑیاں پیٹتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں، آپ نے کبھی اپنے ساتھی کو بھی دین کے لیے نہیں کہا ہوگا، آپ نے اپنے کبھی کسی دوست کو بھی دین کے لیے آمادہ نہیں کیا ہوگا، اور کاروں میں بیٹھ کر بھی نہیں کہا ہوگا، لیکن خود سوچیں کہ حضور پاک نے کہاں طائف ہے، پیدل چل کے پہاڑیوں میں، اور ظالم کافر جو ہیں پتھر برسا رہے ہیں اور پاؤں سے خون بہ رہا ہے، پھر بھی محمد بدری کی زبان پہ اللہ کا قرآن۔ جیسے کہ کسی نے کہا تھا نا کہ سرے دار بھی پکارا، لبے بام بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 9 سماعت فرمائیں۔